خوشبو رمضان خوشبو رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اویس قادری موقع۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر پروگرام خوشبو رمضان۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، ہر پروگرام میں ہم آپ احباب کے لیے نئے اور اچھا پڑھنے والے ثنا خوان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور سرکاری اداروں کے ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور معروف قرہ حضرات اور معروف ثنا خوان مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ معروف مذہبی اسکالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنے معروف مذہبی اسکالرز کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہماری اور آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت علامہ مفتی سجاد احمد صاحب۔ سر السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور تشریف لائے۔ اور ہمارے بڑے پیارے بھائی، ہمارے بڑے اچھے دوست حافظ رضا رحمان صاحب، سر آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ادھر آنے کا موقع دیا، اور آپ کا بہت دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ ہمیں آپ نے وقت دیا۔ سر میری طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے ویلکم، خوش آمدید، جی آئین ساتھ بسم اللہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے پیارے اچھے دوست، ہمارے بھائی معروف ثنا خوان مصطفیٰ محمد افضل چشتی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر۔ معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں محمد زبیر سلطانی صاحب۔ ان کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں کو ہوسٹ فیمیل ہماری۔ جی میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ نواز، اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز پر ٹرانسمیشن خوشبو رمضان۔ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جو سارے سال کے مہینوں سے افضل تر ہے۔ اور ماہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے اے بندہ مانگ مجھ سے، میں تیری جھولی رحمتوں سے بھر دوں گا۔ یہاں پہ میں ایک شعر عرض کروں گی کہ چشمے بار ہو کے مہمان آ گیا ہے، چشمے بار ہو کے مہمان آ گیا ہے، دامن میں الہ تحفے ذیشان آ گیا ہے، بخشش بھی مغفرت بھی، بخشش بھی اور مغفرت بھی، جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا ہے۔ جی میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے خصوصی مہمان سر مفتی سجاد احمد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میرا نا آپ سے ایک سوال ہے، میرا نہیں بلکہ یہ ساری ہماری جو آڈینس ہے ان کی طرف سے ایک سوال ہے کہ روزہ جب رکھا جاتا ہے تو سارم بجتا ہے، اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے، تو کیا سارم بجتے ہی روزہ رکھ لینا چاہیے، یا ہمیں پھر جو ہے وہ اذان کا انتظار کرنا چاہیے کہ اذان ہوگی تو ہم روزہ رکھیں گے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اس چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پر بلایا اور دین کی کچھ بات کرنے کی، ہمارے ساتھ بات کرنے کی ایک صورتحال پیدا کی۔ تو اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کے صدقے جو بھی ہم بات کریں، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں بھی عمل کی توفیق دے اور ہمارے سننے والوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا جو سوال ہے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سحری اور افطاری کے وقت کے اندر جو ہماری مساجد کے اندر ایک ترتیب بنائی جاتی ہے، اس ترتیب کے اندر دو صورتیں ہوتی۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جس وقت روزے کا وقت ہو جاتا ہے کھلنے کا، تو اس وقت فوراً کئی مساجد کے اندر سائرن بجا دیا جاتا ہے، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ روزہ افطار کر لیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سائرن کی بجائے اذان دے دی جائے۔ تو میرے خیال میں جو اذان دینا یہ بہتر عمل ہے، اور اس کے لیے پہلے یہ صورتحال ہوتی تھی کہ اعلان کر دیا جاتا تھا کہ روزہ افطار کر لیا جائے، دعا پڑھ دی جاتی ہے جو مسنون ہے، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت۔ تو اسی طرح سحری کے وقت میں بھی جس وقت روزے کا وقت ختم ہوتا ہے، اس وقت بھی زیادہ تر مساجد میں سائرن بجا دیا جاتا ہے، اور یہ سائرن بجنا زیادہ تر لوگوں کے اندر یہی مشہور ہے کہ یہ اس لیے بجایا جاتا ہے کہ روزے کا وقت ختم ہو گیا، اس کو اختتام کا ہی نعم البدل سمجھ کے لوگ اس پر روزہ بند کر لیتے۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس وقت وہ سائرن بجتا ہے اس کے ساتھ ہی اذان شروع ہو جاتی، اور اذان شروع ہوتے لوگ اپنا سحری کھانا نہیں چھوڑتے،
اور لوگوں میں یہ بہت زیادہ غلط العام بات ہو چکی ہے کہ اذان کے اختتام تک لا الہ الا اللہ جب نہیں ہو جاتا ہم کھاتے رہتے، اور اس وقت تک وہ کھانا پینا اپنا جاری رہتا ہے۔ حالانکہ یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس وقت اذان شروع ہوتی ہے وہ اذان کا وقت جو ہے روزے کے اختتام کے بعد شروع ہو رہا ہے۔ اس وقت اگر آپ لوگ یہ کھانا پینا اپنا جاری رکھیں گے نا تو وہ ایک قسم کا آپ صبح کے وقت ہی اپنا روزہ توڑ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر بہت زیادہ غلط فہمی ہے کہ اذان کے آخر تک ہم کھاتے رہیں، نہیں، اس وقت آپ جس وقت سائرن بجا ہے یا اذان شروع اس وقت اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں، اذان کے ساتھ اپنا کھانا پینا جاری نہ رکھیں۔ جزاک اللہ سر، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور یہ کوئی چھوٹی یا معمولی بات نہیں ہے ناظرین، اس پر ہمیں بڑی توجہ دلانے کی ضرورت ہے ہمارے علماء کو مزید۔ اور علامہ صاحب بڑی ہی خوبصورت اور احسن انداز میں فرما رہے تھے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑی ہی خوبصورت آواز کے مالک، ہمارے بڑے پیارے بھائی، بڑے اچھے دوست، القاری الحافظ رضا رحمان صاحب۔ جی قبلہ آپ ہمیں کوئی خوبصورت، ویسے تو سارا کلام ہی الحمدللہ اللہ پاک کا پاک کلام ہے، اور جیسے ہی کوئی بھی مومن پڑھتا ہے تو ہر ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی کے خوف خدا میں، کسی کے عشق مصطفیٰ میں، کسی کے حب اہل بیت میں، کسی کی تعظیم صحابہ میں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چند آیا کریمہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی ہی خوبصورت انداز میں الحافظ القاری حافظ رضا صاحب بڑی ہی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ پاک ان کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے پر ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں چلتے ہیں، گلہائے عقیدت کے پھول نچاور کرتے ہیں۔ زبیر سلطانی صاحب کون سا کلام آپ ہمیں سنائیے آج؟ چونکہ آج ماشاءاللہ 3 رمضان مبارک ہے، اور بالخصوص آج کے دن کے حوالہ سے بالخصوص جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے دن کا دن ہے۔ اسی حوالہ سے کچھ دوستوں کی فرمائش پہ جی بسم اللہ، کلام کے چند اشعار۔ بسم اللہ۔ ہاں ملکہ کنین فاطمہ سبحان اللہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ملکہ کنین فاطمہ سبحان اللہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ۔ اور شعر دیکھئے اپنا ویس بھائی کہ حضور تو نہیں ویکھے جام دے، حضور تو نہیں ویکھے جام دے، روندے تیرے نین فاطمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ملکہ
ملکائے کونین فاطمہ، ملکائے کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ، اور تیرے اور تیری قسم، تیرے اور تیری قسم، تیرے اور تیری قسم، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ۔ شعر دیکھیے، یہ فقط اعزاز جناب سیدہ طیبہ طاہرہ کو ہے بے شک کہ حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین فاطمہ۔ اور ویس بھائی جی بسم اللہ۔ حاکم صاحب نے بہت خوبصورت لکھا، شعر دیکھیے کہ حاکم دا کا صبر دیو، حاکم دا کا صبر دیو، اس طرح کہہ لیجئے کہ آج ساڈا سب دا کا صبر دیو، ساڈا سب دا کا صبر دیو، سخی تینو کہن فاطمہ، بے شک بے شک سخی تینو کہن فاطمہ، ملکائے کونین فاطمہ، نبی دے دل دا چین فاطمہ۔ ارے واہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت خوب۔ اپنا زبیر سلطانی صاحب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان میں حاضری لگوا رہے تھے۔ مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، تیرے ہون تے تیری قسم، مصطفیٰ نہ بین فاطمہ، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب بھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ تشریف لاتی تو آقا علیہ السلام لاڈلی شہزادی کی محبت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو جاتے، اے میری بیٹی، اے میرا لختے جگر، ساری کائنات مجھ پہ قربان، اور میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ آپ پہ قربان۔ یہ تھی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی شان۔ آئیے بلا تمہید گزارش کرتا ہوں محمد افضل چشتی صاحب جی کون سا کلام سنائیں گے؟ بسم اللہ۔ سوری رحمۃ اللہ علیہ کا بسم اللہ، خوبصورت کلام اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بسم اللہ۔ یہ آرزو نہیں کہ واہ واہ واہ، دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا
جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، ماشاءاللہ میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے کریم میں میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو۔ ارے واہ واہ واہ، محمد افضل چشتی صاحب ذوق چشتی لے کر بیٹھے تھے۔ ویسے تو سارا قرآن حضور کی نعت ہے، کہیں حضور کی زلفوں کا ذکر ہے، کہیں حضور کے ودوہا والے مکھڑے کا ذکر ہے، کہیں حضور علیہ السلام کے مازاغ والے کاجل کا ذکر ہے، سارا کلام۔ بچے میری نصیحت آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ پاک، میں نے فرسٹ ٹائم اتفاق ہوا ہے، اللہ پاک آپ کو پورے پاکستان میں کیا دنیا میں حضور علیہ السلام کی نعت کا صدقہ آپ کی پہچان بنا دے۔ آمین۔ نصیحت یہ ہے کہ ساری زندگی ایسی نعت پڑھنی ہے انشاءاللہ، کبھی یہ تبلے واجے یہ ان پیچھے نہیں پڑھنا، وہ دفعوں کا سپورٹ نہیں لینی۔ آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں، یہی انگ یہی سٹائل کلاسیکلی رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین یہاں پر چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو اپنے یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ خوشبو